السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہے یہ ذوق جنون، عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہے یہ ذوق جنون، یہ عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتے ہیں، اور عقل عیار ہے مکار ہے سو بیس بدلتی ہے، عقل عیار ہے مکار ہے سو بیس بدلتی ہے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، اور عقل والے رات بھر سوتے رہے، عقل والے رات بھر سوتے رہے، عشق والے رات بھر روتے رہے، عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے، اور عقل کہتی ہے پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے پی خون جگر، عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پامال ہو، عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے ویرانہ ملے، عقل کہتی ہے چل حسن کے بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو، اور عشق اول عشق آخر عشق کل، عشق شاخوں عشق شجروں عشق گل، اور غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا، غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا، اور جو پینے آئے تھے کوثر عشق وہ پینے کا مزہ کیا، کوئی پی کر سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی باول دین زکریا ملتانی بن گیا، کوئی شاہ شمس تبریز ایرانی بن گیا، کوئی پیر علاء الدین گیلانی بن گیا، کوئی مجدد شاہ الفسانی بن گیا، کوئی خواجہ محی الدین چشتی اجمیری بن گیا، کوئی حضرت داتا گنج بخش اجمیری بن گیا، کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن گیا، کوئی شاہ احمد رضا خان بریلوی بن گیا، کوئی میرے علی بن گیا، اور کوئی عارف کھڑی بن گیا۔ شراب عشق امن میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ سب کچھ لٹا کر بھی ایک گھونٹ مل جائے جو سستی ہے، اور سامل تو جیڑا جیڑا نثارے، سامل تو جیڑا جیڑا نثارے، کعبے دا والی خود دا یار ہے، کعبے دا والی کوئی پانی روڑ دیتا، ایک تیرے ویکھن لئی اسا کعبہ موڑ دیتا، ایک تیرے ویکھن لئی اسا کعبہ موڑ دیتا، اور نہ علماں وچ پسا سانوں، نہ علماں وچ پسا سانوں، کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، صنفان مصطفیٰ، خوشالان مصطفیٰ، خوش بیان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم 1500 سالہ جشن عید میلاد نبی کی خوشی منانے کے لیے اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گرہیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر معین بھائی کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں کاروبار میں رحمت اور برکت نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے، اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہیں۔ یہ خوبصورت محفل اسی طرح سجتی رہے، ہم ان میں آتے رہیں اور اپنے دلوں کی جڑی بستیوں کو آباد کرتے رہیں۔ دوستان محترم، آپ غور فرمائیں، کپڑا میلا ہو تو پانی سے صاف ہوتا ہے، کپڑا میلا ہو تو پانی سے صاف ہوتا ہے، برتن میلا ہو تو پانی سے صاف ہوتا ہے، گاڑی میلی ہو تو پانی سے صاف ہوتی ہے، بدن میلا ہو تو پانی سے صاف ہوتا ہے، لیکن دل میلا ہو تو ذکر سے صاف ہوتا ہے، دل میلا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دل کا سکون میرے اور میرے محبوب کے ذکر میں ہے، میرے اور میرے ذکر میں ہے، اور ذکر وہی کرتے ہیں جو نسبت والے ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، جو نسبت والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بڑے غور سے سننا، نماز سب مسلمان ایک جیسی پڑھتے ہیں، نماز سب مسلمان ایک جیسی پڑھتے ہیں، روزہ سب مسلمان، حج اور عمرے سب مسلمان ایک جیسا کرتے ہیں، قرآن پاک سب مسلمان ایک جیسا پڑھتے ہیں، لیکن قبول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، قبول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا اتنا ہی قبول ہوتا ہے جتنا اس کا اللہ پہ یقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے دوستان محترم؟
ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے. جس شخص کے دل میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ مومن ہونے کے لیے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے. جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا. اب دیکھیں اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے. عقیدہ توحید بھی اسی سے ہے اور عقیدہ آخرت بھی اسی سے ہے. مومن کے نزدیک دوستان محترم، کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق جو ہستی ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. آپ کی ذات مبارک صرف اعلیٰ درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جس کا حضور پر یقین کامل ہو گیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا. دوستان محترم، مسلمان جتنی بھی باتیں کر لے، جتنی بھی لیکن قبول اس کی اتنی ہوگی جتنی اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہوگا، عقیدت اور ادب ہوگی، تعظیم اور تکریم ہوگی، تعزیر اور توقیر ہوگی. اور دوستان محترم، جتنی اطاعت اور اتباع حضور کی اس کے دل میں ہوگی، اس کی اتنی عبادت قبول ہوگی. آج آپ ایک نظر ماریں نا پورے عالم اسلام پہ، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، کیا باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ دل حضور کی محبت کے بغیر جو بھی عبادت ہے، کیونکہ جس عمل کے ساتھ حضور کی محبت نہیں وہ عمل مردہ ہے. میں بہت بڑی بات کر دی ہے. جس عمل کے ساتھ حضور کی محبت نہیں وہ عمل مردہ ہے، اور جس محبت کے ساتھ عمل نہیں وہ محبت ادھوری ہے. وہ محبت ادھوری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور کتاب و مبین آئی. سو جس نے اس ترتیب سے پڑھا، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، سو جس نے اس ترتیب سے پڑھا کہ پہلے اپنے فکر کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے معاملات کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کیا، پھر قرآن پاک کو پڑھا تو وہ غازی بن گیا، وہ راضی بن گیا، وہ غزالی بن گیا، وہ رومی بن گیا، وہ جامی بن گیا اور وہ اقبال بن گیا. پہلے کیا کیا؟ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی گفتار، اگر یہ چیزیں ساری حضور کے تابع نہیں ہیں تو دوستان محترم پھر جو مرضی بھی کرتے رہنا، کعبے کے اندر بھی جا کے آپ پڑھتے رہے تو فائدہ ٹکے کا بھی نہیں ہوگا. اگر حضور کی محبت سے دل ہمارا خالی ہے، اس لیے اقبال نے کہا نا آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اقبال کہہ رہا ہے دوستان محترم، جس کو پوری دنیا پڑھتی ہے آج، بات سمجھا نا؟ تو اقبال نے کہا آبروئے ماز نام مصطفیٰ، ہماری عزت، تعظیم اور تکریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے. جس نے اس کو ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پر ہے. اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ اس خاکش ہارود آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہار است، یہود اندر تلاش مصطفیٰ است، با مصطفیٰ براشا خیش را کے دی ہما اس، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہابی. اور نہ تو اندر حرم گنجی، نہ در بت خانہ میں آئی، ولیکن سوئے مشتاقہ چے مشتاقہ میں آئی. یعنی اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے دوستان محترم؟ کیونکہ سارے فارسی کے شعر کا ترجمہ کروں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. مطلب پہلا شعر میں جو پڑھا ہے نا، ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ اس خاکش ہارود آرزو. اقبال کہہ رہا ہے کائنات میں کوئی چھوٹا سا ایک پتہ ہے جو نا، چھوٹا سا پتہ زمین سے باہر نکلتا ہے، اس کو اتنی دیر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھے. بات سمجھا نا؟ اور نہ تو اندر حرم گنجی، نہ در بت خانہ میں آئی، ولیکن سوئے مشتاقہ چے مشتاقہ میں آئی. اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں خانے کعبے گیا، حرم، ٹھیک ہے نا، عیسائیوں کے کلیسے میں گیا، ان کے، ٹھیک ہے نا، عیسائیوں کے وہ کلیسیا ان کا، بات سمجھا نا، گرجے میں گیا، ہندوؤں کے جو ان کا عبادت خانہ ہے وہاں گیا، سکھوں کے گیا، موہن بھائی. لیکن اقبال کہتا ہے یا اللہ جس جس مذہب کے جتنے عبادت خانے ہیں، اقبال کہہ رہا ہے میں وہاں گیا تجھے ڈھونڈنے کے لیے، نہ تو اندر حرم گنجی،
نہ دربت خانہ میں آئی. میں خانے کعبے بھی گیا تو مجھے نہیں ملا, کلسے میں گیا نہیں ملا, مندر میں گیا نہیں ملا, جہاں جب بھی عبادت خانے میں گیا تو یا اللہ ہمیں نہیں ملا, تو ہوتا کہاں ہے؟ تو اگلے مصرے میں اقبال کہہ رہا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ جہاں میرے محبوب کے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں, محفل سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں معین بھائی, تو اقبال کہہ رہا ہے کہ رب وہ کہتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں, جہاں میرے محبوب کے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں. دوستان محترم, میرے ایک دوست ہے پیر و مرشد ہے, مطلب ہے آپ نے شاید نام سنا ہوگا, شبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والے, انہوں نے یہ اپنا واقعہ سنایا معین بھائی. کہتے ہیں میں ہر سال 50 سال سے مطلب مدینے جا کے اعتکاف بیٹھتا ہوں, 50 سال سے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں پہلے دور میں آج سے 50 سال پہلے لوگ صفائی کرتے تھے نا, صفائی پتہ ہے آپ کو جھاڑو سے کرتے تھے, اب تو جدید مشینیں آ گئی تو جھاڑو سے کرتے تھے. تو وہاں کافی میرے مرید تھے, تو میں نے ایک سے کہا کہ تو ایسے کر, یہ جھاڑو جو خراب ہو جاتے ہیں, جھاڑو خراب ہو جاتی ہیں, گھس جاتے ہیں, تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مدینے کے اندر ایک سٹور ہے, اس کے اندر ہم جتنا بھی مدینے کا رنگ ہے, وہ برش ہے, کوئی بھی چیز ہے, ٹیل ٹوٹ جائے اس کو وہاں رکھتے ہیں, کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مکے کے اندر بھی ایک سٹور ہے, کوئی چیز کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تو ایک جھاڑو جو گھس گیا خراب ہو گیا تو مجھے لا کے دے دینا. اب بڑے غور سے دوستان محترم سننا, کیونکہ بات سمجھ کی ہے, بات جس کو سمجھ آ گئی اس کی زندگی بدل گئی, جس کو نہیں سمجھ آئی وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا جھاڑو لا دینا, وہ کہتا ہے میں آپ کو لا دوں گا. کہتا ہے دوسرے دن فجر کے وقت صبح میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, وہ لفافے کے اندر معین بھائی جھاڑو لے کے آ گیا, جھاڑو لے کے آ گیا. اس نے جھاڑو مجھے دیتے ہوئے کہا کہ قبلہ پیر صاحب ایک بات آپ سے پوچھوں, ایک سوال. وہ کہتا ہے پوچھیں. تو میں نے کہا کہ اس مدینہ سے بہتر کوئی جگہ ہے جہاں جھاڑو رکھیں گے اور جہاں اس کو پھیریں گے آپ؟ معین بھائی ذرا غور سے سنیں, ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے نا تو پتہ کیا کرتا, او جی گھر مومٹی کے اوپر ایک اور مومٹی بنائیں گے نا, قرآن بھی تو غلاف میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں نا, اونچے جہاں ہاتھ میں نہیں پہنچتا ہے, ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں پیر صاحب کہ مدینہ سے بہتر کوئی جگہ ہے کہ جہاں اس کو آپ جا کے جھاڑو کو رکھیں گے یا پھیریں گے؟ تو پیر صاحب نے کہا میں نے جھاڑو کو چوما آنکھوں سے لگایا, اس کو کہا, میں نے کہا بھائی رکھا. کیا کہا؟ کیونکہ دوستان محترم لا الہ ایک ذکر ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر ہے. لا الہ اتنی دیر تک قبول نہیں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے, جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. دوستان محترم حضور کی کملی اتنی وسیع ہے کہ ساری توحید اس کے اندر پوشیدہ ہے, ساری توحید اس کے اندر پوشیدہ ہے. دوستان محترم دین اسلام ذرا غور سے سننا, دین اسلام 20% قرآن میں ہے, 80% حضور کے فرمان میں ہے. دین اسلام 20% ظاہر پہ لاگو ہوتا ہے, 80% باطن پہ لاگو ہوتا ہے. دین اسلام 20% پڑھنا پڑھانا ہے, 80% اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے, اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں دوستان محترم علم حاصل کرنا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. نماز پڑھنا دنیا کا آسان کام ہے, لیکن اس نماز کو دوسری نماز تک سام کے رکھنا, دوسری کو تیسری تک, تیسری کو چوتھی تک, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس دوران دیکھیں ہر آدمی اپنے قرآن نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن جاتا ہے دن, اور پانی پانی کر دی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جو کہا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. دیکھیں محبوب وہ نہیں ہے دوستان محترم, اب یہ بڑی قیمتی بات ہے, محبوب وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے, معاملات کرتا ہے. اصل محبوب ہمارا وہ ہے دوستان محترم جو ہمارے دل اور دماغ میں رہتا ہے, جس کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں. جو دم غافل سو دم کافر. آج ہم اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, صبح سے لے کے رات تک کن کا ذکر کرتے ہیں؟ بتائیں نا جی, کس کا ذکر کرتے ہیں؟ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی دیکھیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے, یہ پکی بات ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ سارا دن اسی کی بات کرتا ہے. بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کی بات کرے گا, بھائی سے محبت ہے تو بھائی کی بات کرے گا, دوست سے محبت ہے تو دوست کی بات کرے گا.
قائد سے محبت ہے تو قائد کی بات کرے گا، مختصر جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کی بات کرے گا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. آپ کے معراج کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. آپ کے حسن و جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. دوستان محترم، دین اسلام ایک کالج ہے. دین اسلام کیا ہے؟ ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے. میری بات سمجھے نا؟ قرآن پاک نصاب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، دنیا کمرہ امتحان ہے. ہم امتحان دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے. دنیا کیا ہے؟ کمرہ امتحان ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا امتحان پاس کرنے کے لیے ہزاروں سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، خجل اور خوار ہونا پڑتا ہے. میری بات سمجھ گیا نا؟ لیکن دین اسلام کا امتحان پاس کرنے کے لیے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے، بس ختم. اور اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا. اب جو آدمی فیل ہو جائے تو اس سے بدبخت کون ہے؟ مجھے بتائیں. دین کا امتحان پاس کرنے کے لیے موہن بھائی صرف ایک سوال، اور اس سوال کا جواب بھی بتا دیا ہے. رب نے اس کا کہ میرے محبوب کی ذات سے وفا کرنی ہے، آپ کی بات سے وفا کرنی ہے، آپ کی عادات سے وفا کرنی ہے، آپ کے ہر عمل سے وفا کرنی ہے. دوستان محترم، کہ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. جس نے بھی حضور سے وفا کی اس نے رب سے وفا کی، جس نے حضور سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی. یعنی جس نے حضور، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک نمونہ ہے. دوستان محترم، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے. اگر ہماری زندگی اس کے مطابق بن گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اگر نہ بنی تو دوستان محترم، مجھے ایک بار ایک بندہ کہتا ہے معین بھائی کہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے. اب ہر آدمی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جس بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ نہ ہو میری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ پکی بات ہے، یہ میرا فتویٰ ہے. بات سمجھے نا؟ پڑھ کے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو پھر پڑھی کیوں ہے؟ تو نے کیوں پڑھی ہے؟ پڑھنے کا مطلب ہے قبول ہوئی ہے. میری بات سمجھے نا؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں کیسے قبول ہوتی ہے فخر بھائی آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا جب نماز میں تم پوری توجہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ کر کے سلام کرتے ہو، پوری توجہ کر کے، کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے. امجد بھائی، سلام کا جواب کیا ہے؟ واجب. ہم سلام کرتے ہیں جب دل سے، کسے؟ بات سمجھے نا؟ یہ بھی توجہ اس طرف ہو، دھیان ادھر ہو، سلام ادھر ہو. میری بات سمجھے؟ مائی رابعہ بصری بیمار ہوگی، بس ایک دو باتیں کر کے ختم کروں گا. مائی رابعہ بصری بیمار ہوگی، پوری اس دور کے حکیم طبیب آئے، انہوں نے علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی. آخر میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے تشخیص کی، انہوں نے مائی رابعہ بصری سے پوچھا کہ آپ بیمار کیسے ہوئی ہیں؟ تو مائی رابعہ بصری نے کہا میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی. اب یہ بات سمجھنا، کیا کر رہی تھی؟ قرآن پاک پڑھ رہی تھی. قرآن پاک کے اندر جنت کا ذکر آیا. کیا ہوا؟ جنت کا ذکر آیا. میرا ایک لمحے کے لیے دھیان جنت کی طرف چلا گیا. اسی وقت آواز آئی مائی رابعہ بصری عشق اور محبت کا دعویٰ ہم سے، اور دھیان سارا جنت کی طرف. کیونکہ دیکھیں جنت ہو یا دوزخ اس سے کچھ کیا ہوگا، یہ کیا کم ہے کہ ان کا اور میرا آمنا سامنا ہوگا. ایک دفعہ اذان ہوئی تو میں نے معین بھائی انگوٹھے چومے، تو وہاں کافی بندے بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے جی، آپ نے کیا کیا ہے، یہ نہیں چومنے چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی کتابوں میں ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے. وہ کہتا ہے جی وہ تو ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا ناخنوں میں نام. بات سمجھے نا؟ لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم کیوں چومیں؟ میں نے کہا یار واقعی یہ تو بات مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اب تو مجھے بتا حج کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا عمرہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں کیا ہے. میں نے کہا تو مجھے یہ بتا کہ مائی ہاجرہ کیوں دوڑی تھی؟ کس لیے دوڑی تھی؟ پانی کے لیے. میری بات سمجھا نا؟ اب تو کیوں دوڑتا ہے؟ پانی تو موجود ہے بھائی، پانی تو موجود ہے نا، تو کیوں دوڑ رہا ہے؟
تو کہہ رہا ہے ناخنوں میں نظر نہیں آتا، تو وہاں اب تو پانی موجود ہے، تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک دلوں میں حضور کی سچی محبت نہیں ہوگی، دوستان محترم دیکھیں، جب ہماری زندگی کا ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں گزرے گا، تو پھر میلاد بھی فائدہ دے گا، معراج بھی فائدہ دے گا، شبان بھی فائدہ دے گا، رمضان بھی فائدہ دے گا، نماز بھی فائدہ دے گی، روزہ بھی فائدہ دے گا، حج بھی فائدہ دے گا، سارے اعمال صالحہ فائدہ دیں گے۔ کب؟ جب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں گزرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں دوستان محترم، دنیا کا سب سے بڑا جاہل آدمی وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جاہل آدمی وہ ہے، آپ پہلی بار سنیں گے، سب سے بڑا میں کہہ رہا ہوں، جاہل آدمی وہ ہے جسے اپنی غلطی کا پتہ ہو لیکن اسے درست نہ کرے۔ موہن بھائی، اپنی غلطی کا پتہ ہو لیکن اسے درست نہ کرے۔ اگر آپ دیکھیں نا، جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی، جہالت کس سے ختم ہوتی؟ دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی، تو مکے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ابو جہل نہ کہلاتا، مکے کا سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان کیا نہ کہلاتا؟ ابو جہل نہ کہلاتا۔ اور آخری بات کہ احمد فراز سے کسی نے پوچھا، حالانکہ احمد فراز نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، پتہ ہے نا، شاید ہے، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے صرف ایک ہی شعر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حالانکہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک شعر لکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ کون سا شعر؟ کہتا ہے سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے پھرتے ہیں، حوروں کی تمنا کیسی، جنت کی طلب کیا، ہم تو ہونٹوں پہ مدینے کا چرچا لیے پھرتے ہیں، اے کاش اسے اپنے دیدار سے وہ بھر دیں، ایک عمر سے آنکھوں کا کاسا لیے پھرتے ہیں، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، ہم تو دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں، دل میں کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ دوستان محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا انسان دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے، دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ غفلت کی نیند سو رہا ہے، موت آ کے اسے بیدار کرے گی، موت آ کے اسے بیدار کرے گی۔ آپ نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی دنیا میں آنکھ کھل جائے۔ اب دنیا میں آنکھ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے، صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے، صحیح کا ساتھ دے اور کیا کرے؟ آپ نے فرمایا نا، جب تمہاری جان پہ بن جائے تو مال دے کے جان بچا لو، لیکن جب تمہارے ایمان پہ بن جائے پھر جان دے کے ایمان بچا لو۔ تو بس اس شعر کے ساتھ کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ بو کر، تاروں کی فضا ہے بے قرار کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا جخزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں بخشی ہے نانا جبی تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور قدرت کے مقاصد کا یہاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی اس کا میزان، قیامت میں بھی اس کا میزان۔